الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین و ناظرین، آج ذی الحج کی 18 تاریخ ہے اور ذی الحج کی 18 تاریخ ایک ایسے مرد قلندر اور ایک ایسے صحابی رسول کی شہادت کا دن ہے کہ جن کے فضائل اور جن کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے کہ سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ نے مجھے 40 بیٹیاں بھی دی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ حضرت عثمان وہ شان والے صحابی ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ ذی النورین لگا ہوا ہے، یعنی 2 روشنیوں والا، 2 نور والا۔ اللہ نے جو شان اور جو عظمت حضرت عثمان کو عطا فرمائی ہے وہ بڑی عظیم ہے کہ آپ داماد رسول بھی ہیں اور جامع القرآن بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، ناشر قرآن بھی ہیں، پیکر شرم و حیا بھی ہیں اور شہید مظلوم بھی ہیں۔ چونکہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ذی الحج کی 18 تاریخ اسلامی سال کا اختتام گویا کہ ہو رہا ہے اور پھر محرم کی پہلی تاریخ سے نئے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوگا۔ تو میں بڑی عجیب چیز دیکھ رہا ہوں کہ اسلام کا آغاز ہوتا ہے تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اسلامی سال کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کا آغاز بھی قربانیوں سے ہو رہا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی، یعنی اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں سے ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانیوں سے ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں قربانی دینے کے لیے ہی اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ قربانی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، کبھی مال قربان کرنے کا حکم ہوگا، کبھی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا حکم ہوگا، اور کبھی جو ہے اپنی
حب جا اور حب مال کی قربانی دینی پڑے گی، تو قربانیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ابھی یہ مہینہ جو ذی الحج کا گزر رہا ہے، یہ قربانیوں کا ہی مہینہ ہے۔ یہ سنت ابراہیمی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طرز اور طریقہ اور ان کی ادا جو اللہ کو اتنی محبوب اور اتنی پسند آئی ہے، تو اللہ نے اس ادا کو ایسا محفوظ کیا کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر آج کے دن تک بھی عمل کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو قربانیوں سے تو ہم بہت آشنا ہیں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم قربانی ہی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے، مکہ المکرمہ میں آپ تشریف فرما ہیں۔ مکہ المکرمہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ ایک نماز حرم میں پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور اجر، مگر اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیے۔ یہ قربانی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحج کی مہینے میں 18 تاریخ کو ایسے انداز میں شہید ہوئے ہیں کہ آپ ذرا ان کی زندگی دیکھیے۔ ایسے پرامن اور ایسے فقیر صفت انسان اور ایسے ہمدرد انسان اور ایسے غمخوار انسان کہ جو کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ تو کیا ہوتا ہے، کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے کی کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو، اس طرح کا تو مزاج ہی نہیں تھا۔ مگر دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی محرم آئے گا تو بہت چرچا ہوگا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے نور ہیں، بہت پوری دنیا میں۔ مگر آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور عجیب بات دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، دیکھیں جب شہید آئیں گے نا اللہ کی عدالت میں، تو کسی کی شہادت کی گواہی گولی دے رہی ہوگی، خنجر، تیر اور تلوار اور نیزے دے رہے ہوں گے، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد کا مصلی بھی دے رہا ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی مختلف قسم کی چیزیں، مگر حضرت عثمان وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے گا۔ اور آپ جب شہید ہوئے اور جب آپ کے سر پر زخم لگا، آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جب آپ کے جسم سے خون نکلا اور قرآن کی جس آیت پر خون کے قطرے گرے تو وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں خود بھی یہ بات سمجھنی ہے، اپنی آنے والی اولادوں کو بھی ہم نے یہ بات سمجھانی ہے کہ ہم صحابہ سے اس طرح سے ان کا تعارف کرائیں، اپنی اولاد کو صحابہ سے اس طرح سے آشناس کروائیں کہ ہر ایک صحابی کی شان اور عظمت میرے دل میں، میری اولادوں کے دل میں، آپ کے اور آپ کی اولادوں کے دلوں میں اللہ صحابہ کرام کی عظمت کو پیدا فرما دے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا راستہ، میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا، خلفاء راشدین خاص طور پر میرے صحابہ کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی جس صحابی کے ساتھ لگ گیا وہ کامیاب ہے اور وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہے اور وہ ہدایت کو پا لینے والا ہے۔
میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو پڑھنے، سمجھنے، اپنی اولادوں کو پڑھانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com